مهدي أدركنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. محترم ناظرین، امیر المومنین علیہ السلام اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، کہ جس نے سارا جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی پایا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے اور رسالت مآب کی بارگاہ سے. رسالت مآب نے جسے اپنے لیے امام کو اس طرح سے قرار دیا، فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یاد رکھو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں، اور اگر تمہیں شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے آؤ، تبھی شہر میں داخل ہو سکتے ہو. تو جو علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، وہی علم امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے. امام امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم نے اپنا تمام علم عطا کر دیا. بس پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کے درمیان جو فرق ہے وہ نبوت اور امامت کا فرق ہے، وإلا سارے مسائل میں پیغمبر اور امیر المومنین علیہ السلام ایک جیسے ہیں. محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ السلام آج کی اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھو، اپنے ایک صحابی سے، اپنے ایک چاہنے والے کے پاس امام عیادت کے لیے گئے ہیں، اور عیادت کو جب پہنچے ہیں تو امام اس سے عجیب جملہ فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جعل اللہ ما کان من شکواک حتی ما کان من شکواک حقا لسیئاتک. میرے چاہنے والے، یاد رکھو اللہ نے تمہارے مرض کو، تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط السيئات ويحط حث الأوراق. یاد رکھو کہ مرض میں خود کوئی ثواب نہیں ہے، مگر وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس طرح سے سوکھے ہوئے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین کرام، اگر آپ غور کریں اور امام کا یہ قول پڑھیں تو اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی انسان مریض ہوتا ہے تو اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور قریب ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، یعنی جتنا انسان مریض ہوگا، مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کا یہ مرض ایسے ہی نہیں ہوتا. جب لاحق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو کم کیا جائے. مرض کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو کم کیا جائے تاکہ اس کے گناہ کم ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں مرض میں، بیمار ہونے میں، جبکہ ظاہراً کوئی ثواب نہیں، کوئی بھی ثواب نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، جس طرح کہ سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. ہاں، ثواب کس پر ہے؟ ثواب ہے جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، جو ہم ہاتھ پیر سے اعمال انجام دے رہے ہیں، جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر ثواب اور عقاب ہوگا. لیکن اس مرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، یہ مرض جب کوئی چاہنے والا بیمار ہوتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے پہلے سے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو، تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا، تمہارا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو مرض تمہیں لاحق ہو رہا ہے، پروردگار عالم تمہارے اوپر یہ مرض ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو کم کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کو
کم کرنا چاہتا ہے۔ جس قدر یہ تمہارے اوپر مرض رہے گا اتنا تمہارے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مرض کو ایک عذاب کی شکل میں دیکھتا ہے، جبکہ یہ عذاب نہیں ہے، ایک رحمت ہے۔ رحمت اس لیے ہے کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ گناہوں کا کم ہونا ہمارے لیے تو رحمت کا سبب ہے، ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے۔ آپ اگر غور کریں تو جناب ابوذر سے منقول ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس چیز کو بہتر سمجھتے ہو؟ جناب ابوذر نے کہا میں غنا سے بہتر تنگ دستی کو سمجھتا ہوں، فقر و فاقے کو سمجھتا ہوں، اور کہا میں صحت سے بہتر مرض کو سمجھتا ہوں، اور بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں جناب ابوذر نے گنائی۔ تو یہاں پر جو بہتر جناب ابوذر نے سمجھا ہے صحت سے، خیر وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر کو یہ تاکید کی، ابوذر یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں صحت سے بہتر مرض کو سمجھتا ہوں، یہ تم سمجھتے ہو، لیکن تم اللہ جو سمجھتا ہے وہ الگ ہے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تمہاری صحت کو بہتر سمجھتا ہو تو تمہیں صحت دے، تمہارے مرض کو تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہو تو تمہیں مرض دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ کے نزدیک ہو، وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ رسالت میں آپ نے یہی فرمایا کہ اے ابوذر جس حال میں خدا رکھے وہ حال قبول ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلاً اگر دولت مند بنا دیا تو پروردگارہ مجھے غریب بنا دے تو وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے، نہیں، اگر امیر بنایا ہے تو اس میں شکر کرنا چاہیے، اگر غریب قرار دیا ہے تو اس میں شکر کرنا چاہیے، اگر صحت دی ہے تو 1000 شکر، مرض دیا ہے تو بھی شکر، اس لیے کہ صحت دے رہا ہے تو ایک موقع دے رہا ہے پھر سے عمل انجام دینے کا، ایک موقع عطا کر رہا ہے پھر سے اعمال انجام دینے کا، اچھے اعمال کرنے کا، اور اگر مرض دے رہا ہے تو پروردگار عالم تمہیں نعمت سے نواز رہا ہے، رحمت سے نواز رہا ہے کہ تمہارے گناہ تم سے ختم ہو رہے ہیں۔ تو جس حال میں رکھے اس حال میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں پروردگار عالم کا دیا ہوا ہر حال قبول ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال، ہر مرحلے میں اس کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، بیمار ہوں تو حمد و ثنا، صحیح ہوں تو حمد و ثنا۔ جناب ایوب نبی اللہ کیا نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، تب بھی حمد و ثنا کرتے رہے پروردگار عالم کی، اور ایک وقت وہ آیا جب سب کچھ ختم ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ اپنے اٹھنے کو محتاج، چلنے کو محتاج، تب بھی خداوند متعال کی حمد و ثنا، اور عالم یہ ہو گیا کہ بدن خراب ہونے لگا، اس میں کیڑے پڑ گئے، وہ کیڑے زمین پہ گرتے تھے، تو روایت کہتی ہے جناب ایوب نبی اللہ ان کیڑوں کو اٹھا کے پھر سے زخم پہ رکھتے تھے، ان زخموں پر رکھ کے جناب ایوب نے بتایا کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا چاہیے، اور بہرحال پروردگار عالم نے اس کا اجر بھی انہیں دیا۔ آج کائنات میں صبر ایوبی اتنا مشہور ہے، اتنی شہرت رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی جناب ایوب نے جو صبر کیا پروردگار عالم کی دی ہوئی چیزوں پر، پروردگار عالم کی دیے ہوئے امتحانات پر، پروردگار عالم کی دی ہوئی مصیبتوں پر، اس کی طرف سے جو امتحان کی شکل میں جو مصیبت تھی، تو یہ ایک پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کا موقع ہے کہ ہر مرحلے میں پروردگار عالم کا شکر ادا کیجیے، تاکہ اچھے رہیں تب بھی شکر ہے، اور حالت خراب ہو تب بھی شکر ہے، تاکہ پروردگار عالم تمہارے اس شکر سے یہ سمجھ جائے کہ ہمارا یہ بندہ صرف صحت میں ہمیں یاد نہیں کرتا، مرض میں بھی یاد کرتا ہے، صرف امیری میں یاد نہیں کرتا، غریبی میں بھی یاد کرتا ہے، چونکہ جو بندہ دونوں مرحلوں میں پروردگار عالم کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے، اسے وہ اجر ملتا ہے جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا، جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اسے اتنا بلند قرار دے دیتا ہے کہ جس کی اسے کبھی امید بھی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو
کیسے صرف کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں کو جو بعنوان امتحان ہوتی ہے کس طرح سے برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرو ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا چاہیے اور انہی کی طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی